بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلیب بیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے شرمسار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیب بیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیب بیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلیب بیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیب بیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیب بیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیب بیب کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا علاوہ بھیجا۔ جلیب بیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا تو وہ کہنے لگے، نہ قسم اللہ کی، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ آپ کے حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیب بیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے، انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔